بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون۔ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل اور فرعون کا قصہ جاری ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرعون کے پاس پے در پے 9 نشانیاں بھیجی تاکہ سدھر جائے، لیکن وہ سدھرنے والا نہیں تھا اور وہ کتے کی دم کی حیثیت رکھنے والا شخص تھا، جسے جتنا بھی دبا دیا جائے وہ پھر وہی اپنی سرشت پر واپس لوٹ آتی ہے۔ تو وہی صورتحال ان کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آخر کار اسے اس کے لاؤ لشکر سمیت دریا برد کر دیا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بنو اسرائیل کے خواب و خیال سے بڑھ کر کے یہ واقعہ تھا۔ یہ ایسا واقعہ تھا جو بنو اسرائیل کی تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، جس میں غلامی کے بندھنوں سے ان کو آزادی ملی تھی، آزاد فضا میں سانس لینے کا ایک آزاد مخلوق ہونے کا انہیں احساس دلایا تھا۔ اس واقعے نے، اس فتح نے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو معجزہ ظاہر ہوا اور فرعون کو جس طریقے سے غرقاب کیا، اتنی بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو عطا کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اسی دن کی یاد میں یہود کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منہم، کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور ان کی خوشی میں شریک ہونے کے ان سے زیادہ مستحق ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھنا شروع کیا اور حکم دیا کہ یہود کی مخالفت کرتے ہوئے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد یا ایک دن پہلے اور ایک دن بعد رکھا جائے۔ اس کی جو شکلیں ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ بہرحال ان کی تاریخ کا اتنا عظیم واقعہ تھا یہ، لیکن دیکھیے آگے کیا ہوا۔ آپ جو دیکھتے ہیں کہ بنو اسرائیل کے تعلق سے قرآن کریم نے سورہ بقرہ کے اندر بار بار کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ تو محسوس ہوتا ہے کہ بھائی نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دی ہیں، بنو اسرائیل کے اوپر اس قدر کیوں اللہ رب العالمین نے ترکیز کے ساتھ ذکر کیا ہے اور ان کو تذکیر کی ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ بنو اسرائیل کا معاملہ ذرا دوسرے قسم کا تھا، ان کا معاملہ ذرا دوسری نوعیت کا تھا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر بطور خاص انعام و اکرام کا رویہ رکھا تھا جاری، سنت جاری رکھی تھی ان کے اوپر، اور ان کو بے پایاں انعامات اور اکرامات سے اللہ رب العالمین نے سرفراز کیا تھا۔ اسی لیے بار بار انعامات اور اکرامات کی تذکیر کا صیاغہ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے۔ فرمایا کہ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، بنو اسرائیل کو لے کر کے ہم دریا پار ہوئے، یا ہم نے دریا پار کیا، یعنی جاوزنا ببنی اسرائیل۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بنو اسرائیل کو ہم نے، یہاں جاوزنا کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ ایک تو ویسے بھی سارا کام اللہ رب العالمین ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے، اللہ ہی رب العالمین کے کہنے پر ہر چیز وجود میں آتی ہے، ہر چیز تکمیل کو پہنچتی ہے، لیکن یہاں بطور خاص اللہ رب العالمین کی معیت اگر نہ ہوتی تو یہ کام ممکن نہیں تھا۔ اس لیے کہ ایک ما فوق الفطرت معجزے کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ان کو، بنو اسرائیل کو، دریا پار کروایا، اور وہ کیا تھا
کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ڈنڈے کو مارا تھا دریا کے اوپر، اور دریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، بیچ میں خشکی ہو گئی تھی جس کے اوپر چل کر کے انہوں نے پار کیا تھا۔ یہ ایک غیر طبیعی چیز تھی، اس لیے خاص طور پہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، مجاوزت کا انتصاب اپنی طرف کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے بنو اسرائیل کو دریا پار کروایا۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، دریا پار کرنے کے بعد وہ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو اپنے اپنے بتوں کی پرستش میں لگے ہوئے تھے۔ ایک مشرک قوم کے پاس سے ان کا گزر ہوا، اور وہ مشرک قوم اپنے معبودوں پر اپنے آپ کو وقف کیے ہوئی تھی، یعنی کوئی عبادت گاہ سمجھ لیجیے ان کی رہی ہوگی، جس عبادت گاہ میں بتوں کی موجودگی تھی، اور وہاں پر جو ہے وہ کچھ خاص پجاری برابر اپنے ان بتوں کی دیکھ ریکھ کے لیے تھے۔ یعکفون علی اصنام لہم، اور یعکفون کا معنی جانتے ہیں کہ اس کا اسی سے اعتکاف ہم کہتے ہیں، دنیا سے کٹ کر اللہ کی عبادت میں لگنا، اعتکاف ہم اس معنی میں لیتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ لوگ جو تھے انہوں نے بتوں کے لیے، اپنے بتوں کی عبادت کے لیے، بتوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر سے گزرے جنہوں نے اپنے آپ کو بتوں کی خدمت کے لیے خاص کر رکھا تھا۔ قالو، اب یہاں سے دیکھیے بنو اسرائیل کی ٹیڑھی جو سرشت ہے، ٹیڑھی فطرت، اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا ڈالو جیسے ان کے پاس اتنے سارے معبود ہیں، ان کے پاس اتنے سارے ہیں، ہمارے لیے ایک ہی بنا دو۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم جاہل لوگ، ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ، یہ لوگ جو تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ ہلاک و برباد کر دیے گئے ہیں اس چیز میں جس میں یہ ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں باطل ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس میں خبر دے رہا ہے ان آیات میں بنو اسرائیل کے جاہلوں کی بات جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی دریا پار کرنے کے بعد، درا حالے کی انہوں نے اللہ رب العالمین کی عظیم نشانی اور اللہ رب العالمین کی عظیم اس کی قوت کا مشاہدہ کر لیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے یہ بات کہی۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، اتو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَأَتَوْا أَيْ مَرُّوا، یعنی گزرے، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، ایک قوم کے پاس آئے۔ ظاہر سی بات ہے آنا تو مقصد آنا ترجمہ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے وہ اس قوم کے پاس قصد کر کے نہیں گئے تھے، بلکہ وہ اپنی گزرگاہ سے گزر رہے تھے، راستے میں ان سے ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ وہ قوم موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کا ہدف نہیں تھی، ان کے پاس جانا یہ ہدف نہیں تھا، اسی لیے اتو کا ترجمہ گرچہ لفظی طور پر ترجمہ ہوتا ہے آنا، ایک قوم کے پاس آئے نہیں، بلکہ یہاں پر کیا ہوگا فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ أَيْ فَمَرُّوا عَلَىٰ قَوْمٍ، گزرے، اس کو ذہن میں رکھیے گا آپ۔ اتو کی تفسیر ابن کثیر نے کس سے کیا ہے؟ مرور سے کیا ہے۔ اتیان بمعنی مرور، اتیان بمعنی مرور، کہ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ أَيْ مَرُّوا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، وہ لوگ گزرے ایک ایسی قوم کے پاس سے جو اپنے بتوں کے لیے اپنے آپ کو خاص کیے ہوئے تھے، ان کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ بعض ابن کثیر رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ کنعانیین میں سے تھے، کنعان کی نسل سے تھے۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہ ابن جریر نے فرمایا وَكَانُوا يَعْبُدُونَ أَصْنَامًا عَلَىٰ صُورَةِ الْبَقَرِ، کہ وہ لوگ
جو بت بنا کر پوجا پاٹ کر رہے تھے وہ سارے بت گائے کی شکل میں تھے. وہ لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے اور ان بتوں کی شکل گائے کی شکل تھی, بچڑے کی شکل یا گائے کی شکل. کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ان کے پاس ان کے نزدیک شبہ پیدا ہوا جب ان کو سامری نے بچڑے کی پرستش کی طرف بلایا. آگے چل کر کے جب قصہ آگے بڑھتا ہے, اس کا ذکر ابھی آگے بھی آئے گا, جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے بلانے پر کیا نام ہے کوہ طور پر گئے, سینا پہاڑ پر, اور وہاں سے تورات لے کر کے آئے, تو ادھر وہ تورات لینے کے لیے گئے, اپنے پیچھے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم پر ذمہ داری دے دی, قوم کی نگرانی کی, اور ادھر پیچھے سامری نے عجل بنا ڈالا, بچڑا بنا ڈالا, اور بنو اسرائیل کو اس کی پرستش کی طرف آمادہ کیا. تو وہاں پر بنو اسرائیل میں سے ایک معتدبہ تعداد بچڑے کی پرستش کی طرف چلی گئی تھی. وہاں کیوں گئی تھی؟ کہتے ہیں کہ وہ بچڑے کی محبت ان کے دل میں یہیں پر بیٹھ چکی تھی. جب وہ فرعون کی ہلاکت کے بعد, دریا پار ہونے کے بعد, اللہ رب العالمین کے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد, جب وہ گزر رہے تھے اور راستے میں انہوں نے ایک قوم کو دیکھا تھا. ابن کثیر کہتے ہیں کہ کنعانیوں میں سے وہ لوگ تھے جو بت پرست تھے, اور ان کے وہ بت گائے کی شکل میں تھے. تو اتنے خوبصورت ان کو لگے کہ وہ شکل ان کے ذہن و دماغ میں رچ بس گئی. اسی لیے جب سامری نے بچڑا بنا کر ان کی بچڑے کی پرستش کی طرف ان کو بلایا, تو بہت سارے بنو اسرائیل مبتلا آزمائش ہو گئے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر بچڑے کو جب دیکھا انہوں نے کہ سامری کا بنایا ہوا ہے, تو پھر کیسے اس کو معبود بنا لیا؟ اور پھر ایک بات یہ بھی کہ آخر سامری نے عجل ہی کیوں بنایا؟ ان سب کے پیچھے نفسیاتی طور پر ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ راستے میں جس عبادت گاہ کے پاس سے یہ لوگ گزرے تھے, اس عبادت گاہ کے اندر جتنے بت تھے وہ سب کے سب گائے کی شکل میں بنے ہوئے تھے, اور گائے کی شکل کے وہ بت اتنے بھا گئے بنو اسرائیل کو کہ یہ تو سامری کا واقعہ تو بعد میں پیش آیا تھا. یہیں انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کیا کہ ان کے معبودوں جیسا, ان کے بتوں جیسا ایک بت ہمارے لیے بھی بنا دو. ان کے لیے ہزاروں ہیں, ہمارے لیے ایک معبود رہے گا, توحید قائم رہے گی. ان کے اپنے تصور, ناقص تصور کے اعتبار سے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک معبود بنا دو, ان کے لیے جس طریقے سے ڈھیر سارے معبود ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ جاہل لوگ, یعنی اللہ رب العالمین جاہل کس معنی کر کے, ظاہر سی بات ہے جاہل اس معنی کر کے نہیں تھے وہ لوگ کہ وہ لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. یہاں جاہل کس بات جاہل کہا جاتا ہے؟ جہاں بھی کوئی شخص حق کے خلاف موقف اختیار کر رہا ہوتا ہے وہ حقیقت میں جاہل ہوتا ہے. حقیقت میں وہ کیا ہوتا ہے؟ جاہل ہوتا ہے. ٹھیک ہے مشائخ؟ تو کہا کہ اے تجہلون عظمت اللہ وجلالہ, یعنی تم لوگ اللہ رب العالمین کی عظمت شان سے جاہل ہو, عظمت شان سے واقف نہیں ہو, اور اس کی جو کبریائی ہے, اس کی جو بڑائی ہے, اور جس طریقے سے اس کو شریک اور مثیل سے پاک ظاہر کیا جانا چاہیے, جو واجب ہے, ان تقاضوں سے تم واقف نہیں ہو, ان سے ناآشنا ہو, اور اسی وجہ سے ان کو اس ناآشنائی کو جہل سے تعبیر کیا گیا ہے. اس کے بعد کہا انہوں نے کہ ان ہؤلاء متبر ما هم فی ای ہالک, یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہیں اس چیز کی وجہ سے جس میں وہ مبتلا ہیں, اور وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سب باطل ہے. تو متبرن کا ترجمہ کیا ابن کثیر رحمہ اللہ نے ای ہالک. ٹھیک ہے مشائخ؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وروى الامام ابو جعفر ابن جریر فی تفسیر هذه الآیہ,
یہاں پر جو آیت کریمہ ذکر کی گئی ہے بنو اسرائیل کے سیاق میں، جس میں بنو اسرائیل کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کی تاریخ کا سب سے بڑا تحفہ عطا کیا گیا تھا فرعون سے گلو خلاصی کا، وہ فرعون جنہوں نے انہیں جبری غلامی میں جکڑ رکھا تھا اور حیوانوں سے بدتر سلوک کیے ہوئے تھا ان کے ساتھ، اور ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھا کرتا تھا غلط مقاصد کی خاطر. اس قدر اذیت ناک زندگی سے اللہ رب العالمین نے انہیں نجات بخشی، اور اس نجات بخشنے کے مان بعد جو ان کی روش قرآن نے ذکر کی کہ وہ ایک بتکدے سے گزرے اور وہاں پر جو گائے کے مجسموں کو دیکھا، گائے کے بتوں کو دیکھا، ان بتوں کی محبت ان کے دل میں آ گئی، اور وہ یہ چیز بھول گئے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو فرعون پر جو غلبہ عطا کیا ہے وہ اسی توحید کی بدولت عطا کیا ہے. توحید الوہیت کی دعوت پر لبیک کہنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو گل خلاصی دی ہے. اس چیز کو وہ فراموش کر گئے جبکہ رسول ان کے سامنے موجود تھے. وہ رسول بھی اولو العزم پیغمبر بھی ان کے سامنے موجود تھے، اور یہ تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ تھا. تو قرآن کریم نے بنو اسرائیل کے اس واقعے کو ذکر کیا ہے. اس کے اندر عبرت کا پہلو یہ ہے کہ حضرت انسان حقیقت میں ان الانسان لربہ لکنود، قرآن کریم نے جو اتنے مؤکد لہجے میں کہا ہے اس کا ثبوت انسانی تاریخ کے اندر اقوام عالم کے اندر ملتا ہے، جس میں سے بنو اسرائیل کا انتخاب قرآن نے کیا ہے اس چیز کو بیان کرنے کے لیے. یہاں پر دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ابن جریر طبری سے ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے جو واقعہ سیرت کی کتابوں میں بھی ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے درمیان ایک واقعہ پیش آیا، جس واقعے کے پس منظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے انہی آیات کو پیش کیا تھا. تعلق کیا ہے کہ بنو اسرائیل کے اندر پیش آمدہ واقعہ جس کا ذکر یہاں قرآن کریم کر رہا ہے ان آیات کریمات کے اندر، یہی آیت یا انہی آیات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان پیش آمدہ ایک واقعے کے پس منظر میں پیش فرمایا تھا. اب یہاں سے تعلق بن گیا، یعنی آگے جو روایت آ رہی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی آ رہی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قصہ بنو اسرائیل کا چل رہا ہے تو اس واقعے کو ذکر کیوں کیا جا رہا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا ہے؟ یہ کون سی تفسیر ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تفسیر ہوئی اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس واقعے کے پس منظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے مضمون کو بیان کرنے کی کوشش کی تھی اور ان آیات کا حوالہ دیا تھا. اس اعتبار سے یہ واقعہ اس آیت کی تفسیر کے طور پر پیش کیے جانے کے قابل ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ تفسیر بالماثور کا جو منہج ہے اس میں یہ چیز داخل ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر سیرت طیبہ سے اور احادیث شریفہ سے. ٹھیک ہے مشائخ؟ اور وہ بھی ایک موثوق اور معتمد مصدر سے انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے. یہ بھی ابن کثیر کے منہج کی خاص بات ہے جو قابل جو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے قابل ہے. ٹھیک ہے مشائخ؟ کہتے ہیں کہ امام ابو جعفر ابن جریر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے روایت بیان کی ہے کہ مسلمان جب مکہ سے نکلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے حنین کے لیے نکلے، تو راوی کہتے ہیں کہ کافروں کے لیے ایک بیری کا درخت تھا، جس بیری کے درخت کے پاس وہ لوگ اپنے پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، اور اس بیری کے درخت سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس پر اپنے ہتھیاروں کو، اپنی تلواروں کو لٹکایا کرتے تھے یا اس سے ٹچ کیا کرتے تھے برکت لینے کے لیے. اس بیری کے درخت کا نام بھی دے رکھا تھا ان لوگوں نے، اس کا نام تھا ذات و انوات.
اور یہ روایت آپ لوگوں نے تقویۃ الایمان کے اندر بھی پڑھی ہوگی، کتاب التوحید کے اندر بھی پڑھی ہوگی، اس لیے بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں راوی کہ فمررنا بسدرۃ خضراء عظیمہ، کہ ہمارا گزر یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے حنین کے لیے، کہتے ہیں کہ ہمارا گزر ایک بیر کے بہت بڑے ہرے بھرے درخت کے پاس سے ہوا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ظاہر سی بات ہے سارے صحابہ کرام نے نہیں کہا، لیکن یہاں قلنا یا رسول اللہ، راوی نے قلنا کا صیغہ استعمال کیا کہ ہم سب نے کہا، ٹھیک ہم شاید کہا کہ اجعل لنا ذات انواط، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایک ذات انواط بنا دیں جیسے ان کے لیے ذات انواط ہے۔ دھیان دیجیے گا، دھیان دیجیے گا، اصل چیز کیا ہے؟ یہاں جو ذات انواط مشرکین کا تھا وہ اس درخت کو مقدس مانتے تھے بئی طور کہ اس درخت سے، اس درخت پر لٹکا کر کے اپنے ہتھیاروں کو اور پھر اتار کر کے جاتے تھے جنگ کرنے کے لیے، تبرک کے طور پر۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر وہ اس سے لٹکا کر، اس سے ٹچ کر کے اپنے اسلحے کو لے کر جائیں گے تو وہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہوں گے۔ یعنی مسئلہ تبرک کا تھا، مسئلہ تبرک کا تھا، یہاں کوئی بت نہیں تھا جس کی پرستش کا معاملہ کیا نام ہے، پرستش کا سوال پیدا ہو رہا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی تبرکن انہوں نے کہا کہ کوئی ایک ایسا درخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیں جس سے تبرک کے طور پر ہم اپنے اسلحوں کو لا کر کے لٹکائیں اور اس سے ٹچ کر کے اور برکت حاصل کریں تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اسی واقعے کو جو ان آیات کریمات کے اندر جو آج کے درس میں شامل ہیں، ان آیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب میں، قلتم والذی نفسی بیدہ کما قال قوم موسیٰ لموسیٰ، کہ تم لوگوں نے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ٹھیک وہی بات کہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ کیا کہا تھا؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ٹھیک ہے مشاہد، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے فرما رہے ہیں کہ تم نے وہی مطالبہ کیا ہے جو مطالبہ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مطالبہ معبود بنانے کا تھا، اور یہاں صحابہ کرام کا مطالبہ معبود بنانے کا نہیں تھا، یہ صرف تبرک کے طور پر انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے مشائخ، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ تم لوگوں نے ویسی بات کہی ہے جو جیسی بات موسیٰ علیہ السلام نے کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک معبود بنا دو جیسا کہ ان کے لیے اتنے سارے معبود ہیں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا تھا وہی جواب میرا تم سب لوگوں کے لیے ہے، اور وہ کیا ہے؟ انکم قوم تجہلون، تم لوگ نادانی کرنے والے لوگ ہو، یہ ہلاک ہو گئے، ہلاک کر دیے گئے ان چیزوں کی وجہ سے جس میں وہ لوگ ہیں، اور باطل ہیں وہ ساری چیزیں جو لوگ کر رہے ہیں۔ یہاں پر امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے ان آیات کی تفسیر کے تحت اس قصے کو ذکر کیا ہے، اور انہی کی اتباع میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی ان آیات کی تفسیر کے ضمن میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ اس واقعے سے پتہ کیا چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں گرچہ بنو اسرائیل نے شرک کا مطالبہ کیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تبرکن ایک درخت متعین کرنے کی بات کہی تھی، لیکن چونکہ یہ وسیلہ الی الشرک ہے، یہ بذات خود شرک تو نہیں لیکن شرک تک پہنچا دینے والا ایک عمل ہو سکتا ہے، مستقبل میں یہ عمل شرک تک پہنچانے والا ہے، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو دروازے ہی، آپ جانتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کے اندر خاص طور سے توحید کے باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو واضح طور پر شرک ہے اس کو تو روکا ہی ہے، اس سے تو منع ہی فرمایا ہے، لیکن جو وسائل الی شرک ہیں، ایسے کام جو شرک تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، جو شرک بذات خود ہیں تو نہیں، لیکن آگے چل کر کے وہ شرک تک پہنچا سکتے ہیں، وہ ڈگر خطرناک ڈگر ہے، تو اس ڈگر سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے، تاکہ وہاں تک کا دروازہ ہی شرک تک جانے کا کہ پگڈنڈیوں کو بھی بند کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے مشاہد؟ تو یہ اس قبیل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور اس کی اس قصے کے یا یہاں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کی ڈھیر ساری تفصیلات اور اس کی شروحات آپ نے کتاب التوحید کے اندر پڑھی ہوں گی اور تقویۃ الایمان کے اندر پڑھی ہوں گی، اس کی طرف میں اسی لیے جو ہے میں زیادہ اس کی تفصیل کی طرف نہیں جاتا ہوں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وهو فضلکم علی العالمین، قال غیر اللہ ابغیکم الہا وهو فضلکم علی العالمین، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ابھی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کے علاوہ کسی ذات کو میں معبود کے طور پر ڈھونڈوں گا؟ درا حال ہے کہ وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو فوقیت دی، فضیلت عطا فرمائی سارے جہان پر۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور کہا کہ جب ہم نے، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم کو نجات دی فرعونیوں سے، جو بری طریقے سے تمہیں ٹارچر کر رہا تھا، تمہارے بچوں کو قتل کر رہا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، اور تم لوگوں کے لیے تمہارے رب کی طرف سے اس کے اندر بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ بنو اسرائیل کو اس واقعے کی یاد دلائیں جو واقعہ ابھی جس خوشی کو انہوں نے حاصل کیا ہے اور جس آزمائش میں وہ مبتلا تھے۔ یذکرہم موسیٰ علیہ السلام نعم اللہ علیہم، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام ان کو یاد دہانی فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین کی ان پر نعمتوں کی، جو اللہ رب العالمین نے ان کو فرعون کی قید سے آزادی بخشی تھی، فرعون کے ظلم و ستم سے جو اللہ رب العالمین نے انہیں آزادی عطا کی تھی، اور اس ذلت کی یاد دہانی کرائی جس ذلت اور رسوائی میں وہ لوگ مبتلا تھے، اور آج اسی کے برخلاف اللہ رب العالمین نے جو ان کو غلبہ اور جو عزت اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کیا اور ان کے دشمنوں سے ان کو نجات دی، اس سے ان کی آنکھوں کے سامنے اس کو ہلاک و برباد کیا، وَالنَّظَرَ إِلَيْهِ حَالَ ذُلِّهِ وَغَرْقِهِ وَدَمَارِ، اور ان کو اس بات کی طرف ابھارا کہ اس میں غور کریں کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرعون کو ذلیل کیا اور اس کو ڈبو دیا اور اس کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر، یا موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر بنو اسرائیل کو یاد دہانی کروائی ان آزمائشوں کی جن آزمائشوں میں وہ مبتلا تھے، اور پھر اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے ان کے دشمن کو ان کی نگاہوں کے سامنے تڑپا کر کے غرقاب کیا۔ وہ منظر ان کی نگاہوں کے سامنے تھا، کس طریقے سے بیچارگی کی موت مرا وہ، اور یہ سب اللہ رب العالمین نے ان کو غلبہ عطا کرنے کے لیے اور ان کو عزت کی زندگی دینے کے لیے کیا تھا، اور اس کا صلہ ان کی طرف سے یہ مل رہا ہے جو یہاں پر ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر آیات نے اس قصے کو سمیٹ دیا، اس واقعے کو مزید ذکر نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر کے جب پہنچے اور وہاں سے نجات پا گئے، اس کے بعد پھر اب یہاں سے ایک دوسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پر 30 راتوں کے لیے، اور پھر اس میں 10 کا اضافہ کیا، یعنی 40 دن کے لیے۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ اور وہاں پر پھر اللہ رب العالمین نے
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو توریت عطا فرمائی، جس توریت کو لے کر کے پھر وہ اپنی قوم کے پاس آئے، اور اسی فترے میں، اسی درمیان میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیچھے اپنے بھائی ہارون کو اپنا جانشین بنایا تھا، تاکہ وہ ان کی قوم کے اندر ان کی نیابت کرتے ہوئے دیکھ ریکھ کریں۔ لیکن اللہ رب العالمین کی جو آزمائش تھی وہ پوری ہوئی، اور اسی بیچ سامری کا وہ واقعہ پیش آیا جس کا تذکرہ آگے انشاءاللہ ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، کہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، اور ہم نے ان 30 کو اتمام تک پہنچایا، اس کو مکمل کر دیا، 10 کو مزید شامل کر کے۔ فتم میقات ربہ 40 لیلہ، تو تمہارے رب ان کے رب کی میقات مکمل ہوئی 40 راتوں پر، یعنی 40 راتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے انہیں بلایا۔ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میری قوم کے اندر میری جانشینی کرو اور اصلاح کا کام کرتے رہو، اور بگاڑ پھیلانے والوں کی راہ کی پیروی نہ کرو۔ یہ نصیحت حالانکہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود بھی نبی تھے، اور ظاہر سی بات ہے یہ نہ بھی کہتے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تب بھی وہ اس کام کو کرتے، لیکن انہوں نے یاد دہانی کے طور پر ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کہی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یقول تعالی ممتنا علی بنی اسرائیل بما حصل لهم من الہدایہ، یہاں اللہ رب العالمین بنی اسرائیل پر احسان جتلاتے ہوئے فرما رہا ہے جو اللہ رب العالمین نے انہیں ہدایت نصیب کی، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے شرف ہم کلامی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیب فرمائی، اور انہیں تورات عطا کیا جس کے اندر ان کے احکام ہیں اور ان کی شریعت کی تفاصیل ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ ان 30 راتوں میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا، فصامها موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وطواها، 30 روزہ رکھ کر کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پورا کیا۔ فلما تم المیقات، جب وقت مکمل ہوا، استاک بلحاء شجرہ، تو کسی درخت کی چھال سے انہوں نے مسواک کیا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا کہ وہ 10 مزید مکمل کر کے 40 کر لیں۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ یہاں ایک چیز آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ یہ جو ہے فلما تم المیقات استاک بلحاء شجرہ، لحا کا معنی قشرہ ہے، یعنی چھال جس کا ترجمہ میں نے کیا، لیکن یہ بات کچھ عجیب سی لگ رہی ہے کہ مطلب یہ واقعہ پیش آیا ہوگا، اس کے بارے میں یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اسرائیلیات سے ابن کثیر رحمہ اللہ نے یا مفسرین نے، جن مفسرین کے حوالے سے ابن کثیر یہاں ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے اسرائیلیات سے اس تفصیل کو لیا ہوگا۔ حالانکہ ظاہر سی بات ہے ان تفصیلات کو ذکر کرنا مناسب نہیں ہے جب تک کہ استنادی طور پر یہ چیز ثابت نہ ہو۔ بہرحال یہ ایک جگہ ہے جہاں پر طبیعت مطمئن نہیں ہوتی کہ اس طرح کی چیزوں کو ذکر کیا جائے، کہ 30 دن کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، 30 دن موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، اور اس کے بعد مسواک کرنے کی پاداش میں کسی درخت کی چھال سے مسواک کر لیا، اور اس کی پاداش میں اللہ نے کہا کہ 10 دن اور گزارو۔ یہ بات مطلب نہ تو عقل میں آ رہی ہے اور نہ ہی نقل اس سلسلے میں ثابت ہے، جہاں تک میرا علم ہے، اپنی علم کی حد تک میں کہہ رہا ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہمارے شریعت کے نصوص میں، ہماری شریعت کے نصوص میں اس طرح کی کوئی تفصیلات ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے 30 کا حکم دیا، پھر 10 کا اضافہ کیا۔ قرآن اتنا کہہ رہا ہے، ہم اتنا مانتے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ یہ 10 سزا کے طور پر بڑھایا گیا، یہ چیز مجھے جو ہے گلے نہیں اتر رہی ہے۔ تو فرمایا کہ فَأَمَرَهُ تَعَالَىٰ أَن يُكْمِلَ بِعَشْرٍ 40، کہ اللہ رب العالمین نے جب انہوں نے مسواک کر لیا تو کہا کہ 10 اور بڑھاؤ اور 40 کرو۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ 30 دن جن کا ذکر کیا گیا ہے،
یہ ذوالقعدہ کے مہینے کے ایام ہیں، یعنی ذوالقعدہ کا پورا مہینہ موسیٰ علیہ السلام نے روزے میں گزارا، اور اس کے بعد 10 دن جو آگے جو بڑھایا اللہ تعالیٰ نے وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات ابن عباس اور ان کے علاوہ دیگر روات سے مروی ہے۔ کہتے ہیں فعلی ھذا یکون قد کمل المیقات یوم النحر۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو اگر مانا جائے تو اس بنیاد پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ 40واں دن یوم النحر تھا، یعنی نحر کے دن ذی الحجہ 10 ذی الحجہ کو یہ 40واں دن مکمل ہوا، یعنی ذی القعدہ کا 30 دن اور 10 دن ذی الحجہ کا، تو 10 ذی الحجہ یہی بقرعید کا دن ہوتا ہے، تو بقرعید کا دن گویا یہ 40واں دن موسیٰ علیہ السلام کا مکمل ہوا، اور اسی دن میں اللہ رب العالمین کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی حاصل ہوا، اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے وہ، اور یہی وہ دن ہے جس میں اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین اسلام کو مکمل کیا، اور اسی دن آیت کریمہ اتری تھی، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج کا سال تھا، اور 10 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اس دن کی بڑی فضیلت ہے، یہی 40واں دن ہے جس کا ذکر آیت میں ہے، اور یہی یوم النحر ہے جس میں اللہ رب العالمین نے شریعت اسلامیہ کی تکمیل کا بھی مزدہ سنایا تھا۔ کہتے ہیں فلما تم المیقات، جب وقت مکمل ہوا اور موسیٰ علیہ السلام نے طور پر جانے کا ارادہ کیا تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بنو اسرائیل پر اپنا نائب بنایا، اور ان کو وصیت کی کہ سدھار کا کام کرتے رہیں اور فساد نہ پھیلائیں۔ یہ تذکیر کے قبیل سے ہے، ورنہ ہارون علیہ السلام خود بھی ایک معزز نبی ہیں، مکرم نبی ہیں، ان کا اپنا ایک مقام ہے، ان کا اپنا ایک مرتبہ ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتیں ان پر نازل ہوں، ہمارے نبی پر بھی اور ان پر بھی، اور بقیہ سارے انبیاء کرام پر بھی، ٹھیک ہے مشائخ۔ اس طریقے سے اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے ہارون کو اپنی نیابت سونپ کر، اب وہاں کیا ہوا اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔